الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ أولئك معلوم كشف الدجى بجماله حصل النبي رساله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال والطالبين يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضايع واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب اکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر آپ کے خطبہ رحمت المبارک میں سورہ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے بزرگوں دوستوں اور جوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعائے اللہ کی عزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود السلام بھیجنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی آیت مبارکہ
جاری رسالی اللہ کے رحمت کریم کی بات میں قسم دعائیں رب لم یزل ولا یزال ہر کوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رحمت کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ جل کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اے لوگوں ایمان بنو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی بابرکات کا درود و سلام کرنے دیا۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک کو اس تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی اوامر ہیں ان اوامر میں سے اس امر کو کئی لحاظ سے کئی گنا زیادہ خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، دیگر بہت سارے احکام کے متعلق حکم ارشاد فرمایا، لیکن کسی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میں خود بھی یہ عمل کرتا ہوں۔ درود پاک ایک ایسی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ جل کریم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان، میرا عمل یہ ہے اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم بھی میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کرو۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ہم سب کے نبی آخر زمان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کا نام ہی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کام کرو، اور اللہ رب العزت کے حکم کو جان کر اس پر عمل کرنا عبادت میں شامل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک عبادت ہے اور عبادت اور ایک اطاعت ہوتی ہے، اور ایک چیز اس کا نام اتباع ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں مقدمہ تمہیدیہ کے طور پر چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ اس کو توجہ تامہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ایک عبادت ہوتی ہے اور ایک اطاعت ہوتی ہے اور ایک اتباع ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں بڑا فرق ہے کہ عبادت یہ فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگ، اپنے رب کی عبادت کرو
خلقک، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا. اور عبادت کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض بھی نہیں ہے، کوئی منفیت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور لعلکم تتقون، اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو، تم لوگ نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور ایک ہوتی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، اور اولو الامر جو وقت کا بادشاہ اس کی بھی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، اور صاحب امر کی بھی اطاعت کرو. تو اطاعت کے اندر ہمارے پر اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے، اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم ہے. اولو الامر بادشاہ وقت کی اطاعت بھی لازم ہے، حتیٰ کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کی اطاعت بھی لازم ہے. اور ہمارے بزرگوں کی اطاعت میں، ہمارے بڑوں کی اطاعت میں، بادشاہ وقت کی اطاعت میں اور رسول اللہ کی اطاعت میں بڑا فرق ہے. ان میں بھی بڑا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے مشائخ کی بھی اطاعت کرو، اپنے بزرگوں کی بھی اطاعت کرو، قاضی وقت کے امیر المومنین کی بھی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعت ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے. والدین کی اطاعت ہم کہاں کریں گے؟ والدین کی اطاعت صرف ان امور کے اندر کریں گے جو قرآن و حدیث کے موافق ہوں. اپنے مشائخ کی اطاعت تب کریں گے وہ حکم ان کا قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اپنے والدین کی اطاعت تب کریں گے ان کا حکم قرآن و حدیث کے مطابق ہو. خدا نہ خواستہ اگر کسی کا والد، کسی کا استاد، کسی کا شیخ ایسا حکم دے جو قرآن کے منافی ہو، اللہ رب العزت کے رضا کے منافی ہو، ہم اس حکم کو ٹھکرا دیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل. مثال کے طور پر خدا نہ خاصا سمجھانے کے لیے بولا، اگر کسی کا باپ یہ کہہ دے بیٹا نماز نہیں پڑھ، ہم باپ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم کی فرمان برداری. باپ اگر کسی خدا نہ خاصا برے کام کے لیے حکم دیتا ہے، یہ چوری کرو، یہ ڈکیٹی کرو، یہ گناہ کا کام کرو، اب کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے باپ کا بڑا فرمان بردار ہوں، یہاں باپ کی اطاعت نہیں دیکھی جائے گی، اس لیے کہ معصیت کے اندر کوئی اطاعت نہیں ہے، گناہ کے اندر کوئی اطاعت نہیں ہے. اطاعت اور فرما برداری کے لیے چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ استاد ہو، اگر شریعت کے منافی حکم دیتا ہے اس کو یکسر ٹھکرا دیں گے، ہم اس کو پس کوئی ڈال دیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. اگر کسی کا والد نماز کے لیے منع کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے میرے والد صاحب نماز سے منع کرتے ہیں، میں اگر فرما برداری نہیں کروں گا تو بڑا گنہگار، یہ گنہگار نہیں ہے. والدین کی بات کو ہم چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے بظاہر کے الفاظ استعمال کر کے، بظاہر کے الفاظ استعمال کر کے، یہ حقیقت نہیں ہے جملہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حکم رسول اللہ شریعت کے خلاف دے تو پھر کیا کریں گے؟ رسول اللہ کے فرمان کو بھی چھوڑ دیں گے. والد شریعت کے خلاف حکم دے چھوڑ دیں گے، استاد شریعت کے خلاف حکم دے چھوڑ دیں گے، ہمارے شیخ طریقت شریعت کے خلاف حکم دے چھوڑ دیں گے. اگر رسول اللہ شریعت کے خلاف حکم دے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ یہ میں نے کہا فرض محال کر کے جملہ ہوگا. یہ بات ذہن رکھنا
نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ شریعت مصطفیٰ کی اداؤں پر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جس کو جو فرمائیں اس بندے کے حق کے اندر وہی شریعت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نماز نہیں پڑھو، ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف حکم کہے ہم روک دیں گے، رد کر دیں گے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام الگ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی بھی اطاعت کرو۔ مصطفیٰ کریم جو تمہیں حکم دے دیں میرے حکم کی بھی تعمیل کرو، میرے مصطفیٰ کے حکم کی بھی تعمیل کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرما دے نمازیں 5 فرض ہیں تو 3 پڑھ لیا کر، اس کے اوپر 3 فرض پڑھ۔ سرکار کسی کو کہتے تو 2 نماز پڑھ لیا کر، اس کے اوپر 2 نماز پڑھ لیا۔ حضرت علی کے المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بندہ مسلمان 4 شادی کر سکتا ہے۔ قرآن نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں بھلی رہتے ہیں، اچھی لگتے ہیں، ان سے نکاح کرو۔ 2 2 3 3 4 4، یہ شریعت کا حکم ہے۔ شرعی طور پر انسان 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اے علی تم میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے، تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، سب کی رہو نہیں، ہر ایک کے لیے یہی شریعت ہے، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے حق کے اندر یہی شریعت ہے، وہ فقط ایک ہی شادی کر سکتا ہے۔ خزیمہ الانصاری کون سے جن کے بارے میں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت و شہادت رجلین، خزیمہ الانصاری جب نبی علیہ السلام کے حق کے اندر جب یہودی اور نبی علیہ السلام کے لین دین میں گھوڑے کے معاملے میں لین دین تھا، تو آپ نے یہودی نے کہا کہ اگر کوئی گواہ ہے تو دو ہے۔ خزیمہ موقع پر پہنچ گیا، اس نے کہ جہاں تک گواہی کی بات ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کیے، معاملہ کیا۔ جب وہ یہودی چلا گیا بات ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خزیمہ جب ہمارا معاملہ چلا تو اس وقت موجود تو نہیں تھا، لیکن تو نے گواہی کیسے دے دی؟ عرض کیا رسول اللہ یہ گھوڑے کا معاملہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، ہم نے آج تک رب کو نہیں دیکھا، بن دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لائے بیٹھے آپ کی زبان پر اعتماد کیا ہے۔ ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ جب سب کچھ آپ کی زبان پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں تو گھوڑے کا معاملہ تو ایک چھوٹا سا ہے۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتہ کا شہادت رجلین، فرمایا یہ اعزاز ہے آج کے بعد تمہارے لیے، جہاں بھی 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی اے خزیمہ تم اکیلے گواہی دو گے تو اکیلے کی گواہی دو کے قائم مقام سمجھی جائے گی۔ اب شریعت کے اندر قیامت تک کے لیے کوئی یہ فتویٰ جاری نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں بندہ اتنا نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کی گواہی دو کے قائم مقام ہے۔ کہیں عقد نکاح ہو، بہت بڑا ولی کامل بھی کیوں نہ ہو، شیخ طریقت کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، شیخ القرآن شیخ التفسیر کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اگر نکاح کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ ایک اور گواہ کی ضرورت ہوگی، اور عقد مالی کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گواہ کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تک کہ کسی صحابی کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، بات کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی بھی ایک ہے، وہ 2 کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کہیں نہیں آیا کہ اگر کہیں عقد نکاح ہو حضرت ابوبکر صدیق اکیلے گواہی دے دیں، 2 کے قائم مقام سمجھی دے، کہیں نہیں آیا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ ڈگری دے دی، فرمایا شہادتوں کا شہادت رجلین، خزیمہ الانصاری وہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گواہی کو 2 کے قائم مقام دے دیا۔ تو کہنے کا معنی یہ بظاہر آج شریعت کے اندر کسی ایک ہی گواہی 2 کے قائم مقام نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو اس کے حق کے اندر یہ جائز ہے، اور ان کی گواہی ان کی حیات کے اندر 2 کے قائم مقام ہوا کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا اطاعت رب کی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ہے، اور فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول اللہ کی اطاعت کی اللہ نے خود فرمایا اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ اور جہاں اتباع کی بات ہے، اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے
کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے قول فعل کو دیکھ کے اس پر عمل کرنا، اور یہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ دنیا میں کون بندہ ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتا؟ ہر بندہ دعوے دار، ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کا طریقہ کار یہ ہے، فرمایا فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ لوگوں تم میری اتباع کرو، تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے، پھر اب تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ رسول اللہ کی اتباع کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت خود تم سے محبت فرمائے گا۔ تو میں نے بتایا کہ عبادت فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اطاعت اللہ کی بھی ہے، رسول اللہ کی بھی ہے، ہمارے مشائخ کی بھی اطاعت ہے، والدین کی بھی اطاعت ہے، بزرگوں کی بھی اطاعت ہے، لیکن ہر ایک کی اطاعت وہ ہوگی، وہ قابل عمل، وہ قابل قبول ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد اتباع وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ، ایک نہیں دو نہیں، سارے کے سارے ملائکہ، جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود ہوتے ہیں، سارے کے سارے۔ یہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ اگر قاعدہ کہیں جمع ہو اور مضاف ہو، جمع مضاف یفید الاستغراق، یہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے۔ ملائکہ جمع ہے فرشتوں کے، مالک ان کی جمع ہے، ایک فرشتہ نہیں، بہت سارے فرشتے، سارے فرشتے، اور اس کی اضافت ہو گئی ضمیر کی طرح ملائکتہ، اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت نے جتنی بھی نوری مخلوق بنائی ہے، چاہے وہ مدبرات امر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جس کی جہاں بھی جو ڈپٹی ہے وہ باقی بھی سارے کام کرتے ہیں، ان تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہی رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام بھی ہوتے ہیں۔ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے وہ کہے کہ میں تو پانی پر مسخر ہوں، میں ہوا پر مسخر ہوں، میں بادلوں پر مسخر ہوں، میرے لیے حکم یہ ہے، میرے حکم ہے، یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کاموں کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی فرشتے ہیں، سارے نوری مخلوق، یہ ان کے لیے اعزاز ہے، یہ ان کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ہمیں فرمایا اے لوگوں ایمان والو، میں نے بتایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے نا عبادت کر تم میری عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں، تو ہمیں حکم دیتا ہے میری عبادت کرو، اس میں تیری ذات کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فائدے سے پاک ہوں۔ جس کے اندر کوئی کام کے اندر فائدہ ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، میں حادث نہیں ہوں، میں واجب الوجود ہوں، میں ازلی، میں ابدی ہوں، مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پھر ہمیں کیوں حکم دیتا ہے؟ فرمایا میں تمہیں اس لیے حکم دیتا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم میری مخلوق ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تم میری طرف آؤ، مجھے اپنا رب مانو، مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروا دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے درود کے بعد میں یہ بھی فرمایا بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے۔ پھر حکم ہوا اے اللہ تو بھی درود بھیجتا ہے، تیرے سارے ملائکہ بھی بھیجتے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اے لوگوں ایمان والو، تم بھی درود بھیجو، تم بھی درود بھیجو۔ اے اللہ اب ہم کیسے درود بھیجیں؟ اب ہم دیکھیں جو بھی انسان درود پڑھتا ہے نا، درود پاک میں الفاظ ایک دو سمجھاتا ہوں۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے چلو اے باری تعالیٰ ہم تیرا حکم مان رہے ہیں، تیرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں، کیسے بھیجیں؟ فرمایا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ صلی جو ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے، صلی
امر کا صیغہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، واحد مخاطب کا صیغہ ہے۔ صلی، اے باری تعالیٰ تو درود بھیج، اور ہمیں حکم دیا صلو جمع کا صیغہ ہے، وسلموا جمع کا صیغہ ہے، اور سارے کے سارے درود بھیجو۔ اللہ ہمیں فرماتا ہے، لیکن اس فرمان سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ عربی لغت کے اندر یہ جو امر کا صیغہ ہوتا ہے نا، امر کا صیغہ، اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے۔ اگر کہنے والا بڑا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ حکم کے اندر آتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی ہم عمر ہوتا ہے، ہم پلہ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر جو امر ہوتا ہے وہ تساوی کے لیے ہوتا ہے، وہ التماس کے طور پر آتا ہے۔ میرے ہم عمر ہیں، میرے ہم مکتب ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان سے اگر کوئی ریکویسٹ کروں تو ایک التماس ہوگی، گزارش ہوگی، اور یہی امر کا صیغہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، صیغہ وہی امر ہوتا ہے، لیکن اب یہاں حکم کے معنی میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، معاذ اللہ اللہ کو حکم دیتے، یہ بات نہیں ہوتی۔ صیغہ وہی امر ہے، بس فرق اتنا ہے کہ سلو جمع کا صیغہ ہے، صلی واحد کا صیغہ ہے، لیکن اس کے باوجود فرق کیا ہے کہ اللہ جب فرماتا ہے اس کا حکم بن جاتا ہے، اور بندہ جب وہی صیغہ امر استعمال کرتا ہے تو بندے کی طرف سے عرض بن جاتی ہے۔ صیغہ وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا سلو، اے بندو درود بھیجو۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے عرض کی اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ تو درود بھیج۔ اب دیکھیں یہ معاملہ کیسا ہے، اللہ بندوں سے فرما رہا ہے اے میرے بندو تم درود بھیجو، بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ یہ معنی ہے درود بھیجنے کا۔ یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں نا، درود کا معنی یہ ہے اللہم صلی علی سید کا معنی ایسا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ درود بھیجنے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب بندوں سے فرما رہا ہے، بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم درود بھیجو، بندے عرض کرتے باری تعالیٰ تو درود بھیج، بندے عرض کرتے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیوں ہے؟ صلی کا معنی اے اللہ تو درود بھیج، اپنی طرف سے بندہ کچھ نہیں بھیج رہا، یہ نہیں کہہ رہا انا اصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم درود بھیج رہے ہیں، میں بھیجتا ہوں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ یہ بڑا ایک نکتہ ہے، بڑی حکمت ہے، قابل توجہ بات ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ رب نے یہ درود پاک پڑھنے کا ہمیں طریقہ سکھایا، درود پاک سلام بھیجنے کا سلیقہ بھیجا۔ فرمایا اے میرے بندو تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، اب وہ بات آگے عبادت کی، فرمایا تم عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ کی شان الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، بفرض محال کر کے یہ جملہ بول رہا ہوں، اگر ساری مخلوق اس بات پر اتفاق کر لے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی شان الوہیت میں ایک رائے کے دانے بے برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر سارے کے سارے نقصان ہمارا ہوگا، نقصان مخلوق کا ہے، سارے کے سارے مل کر اس کی عبادت نہ کریں، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ خلاق ہے، وہ رزاق ہے، وہ مالک ہے، وہ حی ہے، وہ یموت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے حی قیوم ہے، اور اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن فرمایا جب تم عبادت کرتے ہو، تمہاری عبادت کرنے سے تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاتے ہو، لیکن جب یہ فرمایا اے بندو تم درود بھیجو، اے اللہ ہم کیسے بھیجیں تیرے محبوب پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ فرماتے بھیجو ایسے کہ تم دوبارہ مجھے کہو، تم دوبارہ میں تمہیں کہتا ہوں درود بھیجو، اور تم درود بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ تم مجھے کہو اے اللہ درود بھیج، اے اللہ درود، اے اللہ جب ہم نہیں کہنا ہے تو آلریڈی پہلے سے بھیج رہا ہے، پھر ہم کہیں
اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو میں اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہوں، تم نہ بھی بھیجو میں تو بھیج رہا ہوں۔ اور تم نے کب بھیجا درود پاک؟ آپ لوگ کب بھیجتے ہو؟ جب تم پیدا ہوئے، آج سے بھیج رہے ہو۔ بڑے پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالا، عقل آئی، سمجھدار بن گئے، کلمات یاد کر لیے، اب تم نے درود بھیجا، اور جب تک زندہ ہو بھیجتے رہو گے، مر جاؤ گے نہیں بھیجو گے۔ فرمایا میں تو ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، اور اپنے حبیب پر ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہوں، ہمیشہ بھیجتا رہوں گا۔ تم کچھ دن کے لیے آئے، تھوڑے دنوں کے لیے آئے، کچھ بھیجا کچھ نہیں بھیجا۔ مجھے کہو اے پروردگار ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک اللہ رب العزت نے اپنے عمل کے بارے میں بتایا، اور دوسرے حصے کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا، فرمایا مسلمانوں تم درود بھیجو۔ اے اللہ ہم کیسے بھیجیں؟ فرمایا تم مجھے کہو کہ اے رب تو درود بھیج، اے اللہ تو پہلے سے بھیج رہا ہے۔ فرمایا میرے بندو میں تو پہلے سے بھیج رہا ہوں، جب تم مجھے کہو گے میں اپنی طرف سے بھی بھیج رہا ہوں، جب تم مجھے کہو گے تمہاری طرف سے بھی اپنے محبوب پر درود پاک بھیجو۔ پہلے سے میں بھیج رہا ہوں، لیکن جب تم مجھے کہو گے اے اللہ تو پہلے ہی بھیج رہا ہے، ہمارے کہنے سے بھیجے گا۔ فرمایا یہی تو بات ہے کہ عبادت کے اندر میری کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی طمع نہیں ہے، جیسے میں چاہتا ہوں عبادت کرو تمہاری بخشش ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ درود کے اندر تم نہ بھی بھیجو، میں رب اپنے حبیب پر ہمہ وقت درود بھیج رہا ہوں، تمہارے نہ بھیجنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ تم جب بھیجو گے تم مجھے کہو گے میں اپنی شان کے لائق اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجوں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم مجھے کہو گے میں درود بھیجوں گا، اس حصے کا تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ ایک درود کے بدلے میں تمہارے 10 گناہوں کو معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں لکھ دوں گا، اور پھر 10 درجات بھی تمہارے میں بلند کر دوں گا۔ اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ انسان کے لیے تفاخر کی بات ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کے ایک لفظ استعمال کیا نا کہ باقی کوئی بھی عبادت ہو نا، ہماری عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی عبادت کے متعلق ہم نہیں کہتے، کسی عبادت کے متعلق کہ یہ قبول ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی مہربانی پر ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد کر دے، اس کی مرضی پر ہے۔ اللہ چاہے نہ قبول کرے تو کیا کر سکتے ہو؟ اب یہاں قبول کرنے کا معنی کیا ہے؟ درود پاک اس لیے قطعی القبول ہے کہ درود ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں، درود آپ نہیں بھیجتے، درود ہم نہیں بھیجتے، درود خود رب ذوالجلال بھیجتا ہے۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیج۔ رب فرماتا ہے میں پہلے بھی بھیج رہا تھا، اے میرے بندو تم نے مجھے کہا، میں تمہارے کہنے پر بھی تمہاری دعا کو قبول کر کے بھیج رہا ہوں۔ اور فرمایا یہ اس لیے قطعی القبول ہے، باقی سارے اعمال بندہ خود کرتا ہے، درود پاک ایک ایسا عمل ہے اپنی طرف سے بھی رب بھیجتا ہے اور بندوں کی طرف سے بھی خود رب ذوالجلال بھیجتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا کون سا عمل ہے جو قبول نہ ہو، اس لیے فرمایا درود جو ہے وہ قطعی القبول ہے، قطعی القبول ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں اشعار بہت ساری دنیا پڑھتی ہے، شاعر تو اور بھی ہیں، لیکن آپ کو ہم نے دیکھا آپ کے شاعر کے اندر، آپ کے شعر کے اندر بڑی لطافت ہے، بڑی دیوانگی ہے، بڑا کیف ہے، بڑا سرور ہے۔ آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے فرمایا مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا، کثرت سے درود پاک، اور خود یہ کہا کہ میں درود کو پڑھتا بھی تھا اور اس کو شمار بھی کرتا گیا، گنتا بھی گیا، کہ میں نے ایک دن جا کر اس کو شمار کیا، اس کی تعداد 1.25 کروڑ بن گئی، 1.25 کروڑ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ پھر میں نے اس کے بعد جو بھی میں کلمہ بولتا ہوں، اشعار میں کہتا ہوں، حقیقت حال یہ ہوتی ہے، علامہ اقبال کے اشعار آپ دیکھتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ بظاہر بھی لگ سکتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیسے بولتا ہوں، کہاں سے بولتا ہوں، فرمایا میں جب جملہ بولتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے درود پاک کی برکت ہے، کئی کے الفاظ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی استعمال کر لے، مجھے بھی استعمال کر لے، مجھے بھی استعمال کر لے، یعنی الفاظوں کا ذخیرہ، ان کا چناؤ میں کرتا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجنے کی برکت ہے۔ اور یہی اسی کی حدیث پاک کی عکاسی کرتے ہوئے کسی نے
شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی، نبی علیہ السلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی تم یہ بتاؤ، تم تو ایک مکھی ہو، تم ایک جانور ہو، اور تم جاتی ہو موسم بہار کے اندر، موسم خزاں کے اندر طرح طرح کے پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہو، اور پھول ایسے ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، بد ذائقہ بھی ہوتے ہیں، ذائقہ دار بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کا رس چوس کے آتی ہو، تمہارا شہد تو بڑا لذیذ ہوتا ہے، شہد میں بڑی مٹھاس ہے، اس میں تو کوئی کھٹے کا، کوئی کڑوے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم ہر طرح کے پھولوں پر بیٹھتی ہیں، وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم سب ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں، ہم سب مل کر آپ کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے شہد کے اندر لطافت کو بھی پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس کو بھی پیدا کر دیتا ہے، اور بہترین عمدہ ذائقہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کرنا۔ اب میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں کہوں، تم مجھے کہو دوبارہ، اللہم صلی علی، اے باری تعالیٰ جب تو ہمیں حکم دے رہا ہے پھر ہمیں دوبارہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم مجھے کہو دوبارہ، اے اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج۔ فرمایا اے لوگو تم اپنے آپ کو بھی دیکھو اور میرے محبوب کی شان کو بھی دیکھو، اپنے آپ کو بھی دیکھو۔ ایک شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، کمال بے ادبی است۔ یعنی ایک شاعر نے کہا کہ اگر میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو عطر کستوری سے دھو ڈالوں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، چند مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ اگر میں دھو ڈالوں، پھر بھی نبی علیہ السلام کے نامی اسم گرامی لینے کے لیے میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ میں کہاں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، یعنی ما ان مدحت محمدا۔ دیکھیں ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں نا، لوگوں کی تعریف کے اندر اب ایک عام آدمی کی تعریف ہے، ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت بمقالتی بمحمدی، لیکن مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ فرمایا اس لیے میں نہیں تعریف کرتا، میں نبی علیہ السلام کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ میری تعریف کرنے سے سرکار کی تعریف بڑھے گی، میں اس لیے نہیں کرتا، بلکہ سرکار کی تعریف سے اللہ رب العزت میرے کیل و کال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ میں کوئی بھی تعریف کروں، کوئی بھی تعریف کروں، لیکن جب سرکار کی تعریف ہوتی ہے، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا میں رسول اللہ کی تعریف کرتا ہوں تو میری تعریف کرنے سے سرکار کا مقام بڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ سرکار کی تعریف کرنے سے اللہ میرے کیل و کال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ میرے بندو میں درود بھیجتا ہوں اور تم بھی درود بھیجو۔ اے اللہ ہم کیسے درود بھیجیں؟ فرمایا تم مجھے کہو۔ اے اللہ پھر تجھے کہیں، تو درود بھیج۔ فرمایا اس لیے تم اپنے آپ کو بھی دیکھو، اپنی طہارت کو بھی دیکھو، اپنی نفاست کو بھی دیکھو، اپنے شان و شوکت کو بھی دیکھو، اور میرے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بھی دیکھو۔ تمہارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، تم اس قابل نہیں، اس لائق نہیں ہے کہ تم مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک بھیجو۔ میرا محبوب طاہر ہے، میرا محبوب مطہر ہے، میرا محبوب مطہر ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، پاک کیا گیا ہے۔ تم اس قابل نہیں مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجو، بلکہ جب میں تمہیں کہوں مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجو تم مجھے کہا کرو اے اللہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجیں، ہماری طرف سے تو مصطفیٰ پر درود بھیج۔ اللہ فرماتا ہے میں پہلے بھیج رہا ہوتا ہوں، میں اپنی طرف سے بھی بھیجوں گا، جب تم مجھے کہو گے تمہاری طرف سے بھی بھیجوں گا، جو تمہاری طرف سے بھیجوں گا وہ ہوگا تمہاری طرف سے، لیکن ہر درود کی برکت سے تمہارے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، 10 درجات کو بھی بلند کر دوں گا، اور 10 نیکیاں بھی تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا۔ کتنا نفیس طریقہ ہے۔ کسی عبادت کے متعلق رب نے یہ نہیں فرمایا، کسی عبادت کے متعلق رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ طریقہ کار
اے اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے نماز قائم کرو، ہم رب کو کہیں مولا تو نماز قائم کر، معذرت صبح معذرت، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ ہمیں فرمائے تم روزہ رکھو، ہم کہیں اللہ تو روزہ رکھ۔ وہ فرمائے تم حج کرو، ہم کہ باری تعالیٰ تو حج کر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب درود پاک کی باری آتی ہے وہاں ایسا ہی ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑی گارنٹی کے ساتھ وضوح کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندو تم جب حضور پر درود بھیجو تو تم کیا بھیج سکتے ہو، تم دوبارہ مجھے کہو۔ پھر ہم یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دعا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تو مصطفیٰ پر درود بھیج۔ اللہ نے ہمیں فرمایا، ہم نے رب سے عرض کی، باری تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میری شان کے لائق ہے، میں خود بھی بھیج رہا ہوں اور تمہارے کہنے پر بھی میں بھیجتا ہوں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ایک درود کے بدلے میں نے پچھلے جمعہ مبارک کو بیان کیا تھا کہ باقاعدہ ایک فرشتوں کی جماعت کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی درود پاک پڑھے ایک درود پاک کو لے جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرو۔ آپ بیٹھے ہیں تسبیح کے اندر سودانے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے یہ نہیں ہے تم بیٹھے رہو، جب 1000 درود پاک مکمل تمہارا آنا جانا بھی ہے، کہاں جانا کہاں آنا، جی اکٹھا ہو جائے پھر لے کے چلے جاؤ، میں نہیں۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹی کے اندر یہ بات شامل ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہے جیسے کوئی انسان درود پاک کو ختم کرتا ہے، ایک درود پاک ختم ہوتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ابھی ہم نے اس کو مکمل کیا، اب یہی درود پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، پھر ہم دوسرا پڑھیں گے، پھر تیسرا پڑھیں گے، 1000 مرتبہ آپ پڑھتے رہیں، لاکھ مرتبہ پڑھتے رہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ فرشتہ ہر مرتبہ درود پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں بجا بنائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ نے یہ اعزاز اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ پیش کرتا، آپ کے گھرانے کی بات ہے اس لیے فرمایا درود، یہ پھر سرکار نے فرمایا جو رب نے فرمایا نا درود پڑھو، اے میرے امتیوں یہ نہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد، یہ نہ پڑھا کرو، بلکہ تم یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھ پر بھی بھیجا کرو، میری آل پر بھی بھیجا کرو، مجھ پر بھی بھیجا کرو میری آل۔ صلاۃ بطرہ سے منع فرمایا نا، صلاۃ بطرہ نہیں ہے، معنی یہ ہے ایسا درود جو صرف نبی علیہ السلام، ایسا نہیں بلکہ سرکار کی ذات بھی درود بھیجو، اہل بیت اطہار پر بھی درود پاک بھیجو۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار میں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور یہ دیکھیں دنیا کے اندر سرکار نے فرمایا یہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا اور باقی سارے کے سارے گمراہی پر ہوں گے۔ اچھا 72 کے 72 فرقے آج بھی ہر ایک قرآن و حدیث کو استعمال کرتا ہے، ہر ایک قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، جس فرقے کے پاس چلے جائیں قرآن اس کے پاس ہے، حدیث اس کے پاس ہے۔ اور آج فقہ کے اندر بھی دیکھیں ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، 3 طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کے پاس الگ مسئلہ، اہل حدیث کے پاس جائیں گے الگ مسئلہ، پھر لوگ اپنی سہولت کے پیش نظر دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ 3 طلاق مسئلے کا کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے، اگر یہ غلط فتویٰ دے گا پوری زندگی وہ حرام کاری کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور اولاد جب ولد و زنا کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ حرام کاری کے ارتکاب کے اندر مرتکب رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، ہر ایک بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ لوگ سفر کرتے ہیں نا، خاص طور پر بسوں کے اڈے پہ چلا جائے، بسوں کے اڈے پہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، خدا نہ خاصہ بڑی عجیب و غریب ہے، کیا ایک ہی علاقے کے اندر 3 بسیں جا رہی ہیں، تو مثال کے اندر بچہ جاتا ہے نا، آپ لے کے جائیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں، کپڑے آپ کے ساتھ ہیں، بیگ آپ کے ساتھ ہے، ایک بندہ آئے گا بیگ پکڑ لے گا، دوسرا آئے گا بندے کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، تیسرا آئے گا بچے کو اٹھا لے گا، یہ گاڑی جائے گی، یہ گاڑی جائے گی، یہ آپ کو جانا کہاں ہے؟
آخر کار بندہ تنگ ہو کر اس کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے میں کہیں نہیں جانا، مجھے جانا ہی نہیں یار، اتنا تنگ کر دیا، میری مرضی میں کسی بھی گاڑی پر بیٹھ جاؤں، تم نے تو اتنا تنگ کر دیا۔ بلا تشبیہ تمثیل سمجھانے کے لیے جو ایک عام آدمی ہوتا ہے جس سمجھ بوجھ نہیں ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہے، ایک عام آدمی کو ہر فرقے والا برا رہا ہے، ہر فرقے والا برا رہا ہے۔ تو امام زین العابدین سے یہ سوال کیا گیا، حضور بلانے کے لیے ہر بندہ بلا رہا ہے، ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہر بندہ حدیث پڑھ رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اہل بیت اطہار ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہمیں بتائیں۔ سر آپ نے فرمایا اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کو لازم پکڑو۔ آپ کو نے اہل سنت والجماعت کے اندر بھی کئی لوگ ہوں گے، نام اہل سنت والجماعت کے استعمال کریں گے، ان میں سے ہم کس کو پکڑیں، کس کو لازم کریں؟ آپ نے فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تو وہ یاد پڑھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو وہی حق پر ہوگا، اس کا دامن پر تھام ہو۔ تو آپ یہ سمجھیں یہ رب کا کتنا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنایا۔ اللہ رب العزت کے اس بات پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی رات کے وقت تک کپڑے سی رہی تھی، رات کو دیا جلا ہوا تھا اور رات کے وقت بیٹھ کر آپ کپڑے سی رہی تھی، اچانک ہوا ہوا کے ساتھ دیا بجھ گیا۔ اب دیے جلائے، رات کو کپڑا سی رہی ہیں، دیا بجھ جائے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اب دیا بجھا، اچانک سے اس کمرے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب کمرے میں تشریف لائے تو والضحیٰ والا چہرہ چمک اٹھا، واللیل والی زلف تھی، والضحیٰ والا چہرہ مبارک۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ اتنا نور علی نور تھا کہ پورا کمرہ جگمگا اٹھا اور اتنی روشنی پھیلی کہ میرے ہاتھ سے جو گری سوئی تھی میں نے اس کو بھی تھام لیا، اس کو پکڑ لیا۔ اتنی روشنی، نور علی نور چہرہ، جہاں دیے کی روشنی کام کرنا چھوڑ دے وہاں مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی وہاں پر کام آتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے عرض کیا رسول اللہ کتنا نور علی نور چہرہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کا حسن و جمال کیسا بنایا، کتنے حسین و جمیل ہیں، اللہ رب العزت نے کیسا نور عطا فرمایا، آپ کے آنے سے یہ پورا کمرہ بقعۂ نور بن گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اللہ رب العزت نے میرے چہرے کو نور علی نور بنایا، لیکن بدبخت ہے وہ انسان جو قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا، اس چہرے کی زیارت سے قیامت کے دن بھی محروم ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ کر کے میں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ ایسا بھی ہوگا۔ فرمایا وہ کیسے؟ پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اندر جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، عقیدت اور محبت سے جھوم کر میری ذات پر درود پاک نہیں پڑے گا، قیامت کے دن میری زیارت سے محروم ہو جائے گا، قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب پڑھو، جب کسی سے سنو، جب ہاتھوں سے لکھو، جب کوئی بھی معاملہ سرکار کا نام آئے تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے، لوگوں کو اللہ کی یاد اکثر بیشتر اس وقت آتی ہے کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی یاد بڑی آتی ہے، اس وقت رب بڑا یاد آتا ہے، میں پریشان حال ہوں، میں پریشان، رب یاد آتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بتائیں کوئی مجرب، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ پریشانی دور ہے، یہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا جو سب سے بڑا مجرب نسخہ خود اللہ کا فرمان بھی ہے، رسول اللہ
اللہ کا فرمان بھی ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، تمام ائمہ مجتہدین کا، تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا، تمام اولیاء کرام کا جس پر عمل ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام۔ ایسا مجرب عمل، ایسا مجرب عمل آپ کو جب بھی دنیا کی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، باوضو ہو جائیں، نوافل پڑھیں، سرکار کی ذات پر عقیدت اور محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں اور اس درود پاک کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت انسان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ایسا مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی یہ مسجد کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، اس کا سمجھنا لازم ہے۔